الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، من شتم اجیبا، جو دوسروں کو سب و شتم کرے وہ خود اسی طرح سنے گا۔ من شتم اجیبا، جو دوسروں کو سب و شتم کرے وہ خود اسی طرح سنے گا۔ بحث ہماری آج یہاں سے میرے عزیزو شروع ہوگی۔ وَيَجِبُ إِمْسَاسُ مَسَاجِدِهِ السَّبْعِ بِالْكَفُورِ۔ بات کیا چل رہی تھی؟ احکام میت کے بارے میں چل رہی تھی، اور ہم احکام میت میں سے پہلا احتضار، دوسرا غسل، تیسرا کفن کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ کفن کی بحث پڑھ رہے تھے اور وہ بتایا، اور اسی کے ذیل میں یہ بات کی ہوئی ہے، کفن کی بحث کے ذیل میں، کہ میت کے جو سجدے کی جگہ ہیں، جو سجدہ میں لگانی ہوتی ہیں، موضع سجدہ، سجدے گاہ والی 7 چیزیں ہیں نا جو سجدے میں لگانی پڑتی ہیں، ان اعضاء پر جو سجدے میں لگانا واجب ہیں، ان پر کافور کا لگانا واجب ہے۔ وہ اعضاء سجدہ 7 جو ہیں ان پر کافور کا لگانا واجب ہے۔ مستحب ہے کہ یہ کافور جو ہے 13 درہم اور ثلث ہو، اور پھر اس سے کم جو ہے فضیلت میں 4 درہم ہے، اس سے کم 1 مسکال ہے، اور اس سے کم پھر 1 مسکال ہے، جو کہ عرض کروں گا۔ یہ مستحب ہے کہ وہ کافور 13 درہم اور ثلث کی نہ ہونی چاہیے، اور مستحب ہے کہ وہ جو کافور فاضل ہے اور اضافی ہے وہ میت کے سینے کے اوپر ڈال دیں۔ اضافی کافور میت کے سینے کے اوپر ڈال دیں، کیونکہ یہ جو سینہ ہے نا، یہ بعض احوال میں یہ بھی جو ہے سجدہ کی جگہ بنتی ہے، جہاں مطلب ہے لگانا ہوتا ہے، موضع سجدہ میں سے یہ بھی آ جاتی ہے۔ بعض احوال یعنی مثلا سجدہ شکر کریں تو اس وقت سینے کو بھی لگانا چاہیے، اس لیے کہا ہے کہ وہ کافور جو اضافی بچ جائے نا اس کو سینے پر ڈال دیں، مستحب ہے۔ اور مستحب ہے میت کا نام لکھیں، اور یہ اس پر لکھیں کہ یشہد الشہادتین، کہ یہ جو ہے میت شہادتین کی گواہی دیتا ہے۔ ائمہ کے اسماء کا نام لکھنا مستحب ہے، ٹھیک ہے، تربت حسینیہ کے ذریعے سے یا تراب جو سفید ہے اس کے ذریعے سے لکھیں۔ کس پر لکھیں؟ کس پر لکھیں؟ شہادتین اور ائمہ کے نام کس پر لکھیں؟ علل امامت، امامہ پر، قمیص پر، ازار پر، حبرہ پر، جو پیچھے بتا چکے ہیں۔ والجریدتین، اور 2 جریدہ۔ جریدہ کیا ہیں؟ یہ میں ابھی آپ کی خدمت میں بتاؤں گا۔ یہ 2 ٹہنیاں ہیں، یا جو ہے جناب کھجور کے درخت کی ہوں، یا بیر کے پتوں کے جو درخت ہے بیر کا اس کی ہوں، ٹھیک ہے، یا انار کے درخت سے یہ 2 ٹہنیاں ہوں، ٹھیک ہے، یا تر و تازہ درخت ہو اس کی ہوں، تو وہ میت کے ساتھ رکھنی ہوتی ہیں، اور ان کے اوپر بھی لکھنا مستحب ہے، ٹھیک ہے میرے عزیزو۔ یہ ان کی جو طریقہ کار ہے رکھنے کا، ان 2 چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں کا جو جریدہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ مستحب ہے، اور ان پر بھی نا یہ نام لکھنا چاہیے، کیونکہ بتایا گیا ہے کہ جب تک یہ 2 ٹھیک ہے نا سر سبز رہتی ہیں اس وقت تک عذاب جو ہے نا نہیں آتا ہے، تو لہذا مستحب کہا گیا ہے کہ یہ رکھنی چاہیے۔ ان کا جو ہے طول وہ تقریباً کونی سے لے کر ہاتھ تک، یعنی تقریباً اتنی اس کی طولانی وہ ٹہنی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ 1 ذراع ہو طول میں، ذراع۔ پھر اگر یہ نہیں ہے تو تقریباً 1 بالشت ہو جائے، یہ بھی نہیں ہے تو 4 انگلیوں جتنی وہ طول میں ہو وہ رکھنی
چاہیے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اور کیا میرے عزیزو مستحب ہے ٹھیک ہے نا کہ وہ جو کفن ہے اس کو اسی کفن کے جو دھاگے ہیں نا اسی سے سیا جائے، کفن کے داغوں سے ہی اس کفن کو سینا مستحب ہے۔ مستحب ہے کہ لب سے اس کو پتلا نہ کیا جائے، گیلا نہ کیا جائے۔ یہ جناب علی کیا تھے؟ مستحبات۔ ٹھیک ہے، اب چند ایک جو ہے نا مکروہات بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کفن جو ہم شروع میں بنا رہے ہیں، شروع والا مبتدیہ کفن ابتدائی جو لیا ہے اس کے بازو بنانا مکروہ ہے۔ کفن جو شروع خرید کے لائے ہیں نا، ابتدائی کفن بنا ہوا دینا چاہتے ہیں تو اس کے بازو بنانا مکروہ ہے۔ اچھا، حدید اور قینچی لوہے وغیرہ سے کفن کا کاٹنا مکروہ ہے۔ کافور کا میت کی آنکھوں اور کانوں پہ لگانا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بنا براشر جو ہے یہ مکروہ ہے۔ یہ چاند ایک مکروہات ہیں اور پیچھے جو ہیں وہ مستحبات بھی آپ کو بتائے ہیں۔ دوبارہ میرے خیال میں ایک مرتبہ تھوڑا سن لیں تو اچھا رہے گا۔ ٹھیک ہے، آج کی بحث میں ایک تو یہ ہے کہ جناب وہ اعضاء جو سجدے میں لگانا واجب ہیں، 7 اعضاء ان پر کافور لگانا واجب ہے، ایک یہ واجب ہو گیا۔ باقی کچھ مستحبات ہیں۔ مستحب ایک یہ ہے کہ وہ کافور 13 درہم اور ایک ثلث درہم ہو، پھر اس سے کم بھی بتایا گیا ہے، اس سے کم جو ہے پھر 4 درہم ہے، اس سے کم مسکال ہے اور ثلث ہے، اور اس سے کم پھر 1 مسکال ہے، اتنے کی ہونی چاہیے۔ اور مستحب ہے کہ اضافی جو کافور ہے وہ میت کے سینے پر ڈال دی جائے۔ مستحب ہے میت کا نام لکھیں، ٹھیک ہے نا، اور کہیں کہ وہ گواہی دیتا ہے، ائمہ کے نام لکھیں۔ یہ جو مطلب ہے کفن ہے، امامہ، قمیص، ازار، ہبرہ، جریدتین، وہ جو 2 لکڑیاں کہتے ہیں، بعض معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ جشیہ ساتھ بھیجتے ہیں فرشتوں سے لڑنے کے لیے جب آئیں گے۔ نعوذ باللہ، یہ کوئی بات ہے؟ غلط ہمارے اوپر تہمت لگائی گئی ہے۔ یہ تو روایات میں آیا ہے کہ 2 ٹہنیاں جو ہم ساتھ اس کے لگاتے ہیں سبز، وہ ہے کہ جب تک وہ سبز رہتی ہیں عذاب دور رہتا ہے، اس وجہ سے لگاتے ہیں۔ غلط ہمارے اوپر یہ بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اور مستحب ہے کہ کفن کو جو ہے وہ کفن کے جو اندر سے دھاگے نکالیں اسی سے سیا جائے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو ریک اور لب وغیرہ سے اس کو تر بھی نہ کیا جائے۔ پھر چند ایک مکروہات بتائے ہیں کہ کفن جو ابتدائی مبتدیہ بنا رہے ہیں تو اس کے بازو نہ بنائیں، بازو بنانا مکروہ ہے۔ لوہے وغیرہ سے کفن کو کاٹنا مکروہ ہے۔ کافور میت کے کانوں اور جو مطلب ہے آنکھیں اس پر ڈالنا مکروہ ہے بنا برقول اشر، یہ ہے۔ اب توجہ فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ وَيَجِبُ إِمْسَاسُ مَسَاجِدِهِ السَّبْعَ بِالْکافور۔ میت کے اعضائے سجدہ پر کافور لگانا واجب ہے۔ وَأَقَلُّهُ مُسَمَّاهُ عَلَى مُسَمَّاهَا۔ اقلہ اقل کفور، مسمہ ہو مسمہ کفور ہے، علی مسماہا، ہا یعنی وہ اعضائے 7، ٹھیک ہے نا، اس پر اقلہ مسمہ ہو علی مسماہا، اقل کفور مسمہ کفور ہے، علی مسماہا جو اعضائے 7 پہ مسمہ صادقہ ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ 13 درہما وثلثا۔ مستحب ہے یہ کافور 13 درہم اور ثلث ہو۔ وَدُونَهُ فِي الْفَضْلِ 4 دراہم۔ دونہو کا اشارہ کیا ہے، یہ 13 درہما اور ثلث، اس سے جو کم تر ہے فضیلت میں 4 دراہم، وہ 4 درہم ہے۔ 4 درہم بتایا گیا، تقریباً 2 مسکال تقریباً کہا بنتے ہیں، 4 دراہم ہے۔ وَدُونَهُ مِسْکَالٌ، دونہو اس 4 دراہم سے جو کم ہے وہ 1 مسکال ہے، وثلث ہے۔
وَدُونَهُ مِسْكَالٌ، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس سے جو کم فضیلت ہے وہ ایک مسکال ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ، ساتھ لگائیں، وَضْعُ الْفَاضِلِ مِنْهُ عَنِ الْمَسَاجِدِ عَلَى صَدْرِهِ، مستحب ہے وضع الفاضل منہ، کافور جو اضافی ہے، مساجد یعنی وہ اعضاء سبع پہ جو لگائی اس سے جو اضافی ہے، اللہ صدر ہی، میت کے سینے کے اوپر ڈال دیں۔ کیوں جی؟ لِأَنَّهُ مَسْجِدٌ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، کیونکہ یہ بھی محل سجدہ ہے، فی بعض الاحوال، بعض احوال میں، مثلا جیسے سجدہ شکر ہے، سجدہ شکر میں بھی کہتے ہیں سینے کو بھی نہ حتیٰ کیا کرنا چاہیے، لگانا چاہیے، سینے کو بھی نا لگانا چاہیے۔ وَكِتَابَتُهُ، مستحب ہے کتابت اسمہ ہی، میت کے نام کا لکھنا مستحب ہے۔ وَأَنَّهُ يَشْهَدُ الشَّهَادَتَيْنِ، اور وہ میت جو ہے وہ شہادتین کی گواہی دیتا ہے۔ وَكِتَابَتُ أَسْمَاءِ الْأَئِمَّةِ علیہم السلام، اور مستحب ہے کیا آگا جان، کتابت اسماء الأئمة علیہم السلام، ائمہ کے اسماء کو لکھنا مستحب ہے، بتربت الحسینیہ، تربت حسینیہ کے ساتھ، ثم بالتراب الابیض، پھر جو ہے نا سفید مٹی سے لکھنا مستحب ہے۔ کس پر لکھیں جی؟ علی العمامۃ والقمیص والازار والحبرۃ والجریدتین، امامہ پر، قمیص پر، ازار پر، والحبرہ، حبرہ پر وہ جو پیچھے بتایا ہے آپ کی خدمت میں ثوب یمنی، والجریدتین، اور جریدتین پر۔ جریدتین کیا ہیں جی؟ المعمولتین، وہ جو بنائی گئی ہیں، من صعف النخل، صعف کہتے ہیں شاخ، نخل یعنی کھجور کے ٹہنی سے، کھجور کی شاخوں سے وہ بنائی گئی ہیں، او من الصدر، یا بیر سے بنائی گئی ہیں، او من الخلاف، یا خلاف۔ خلاف کیا ہے جی؟ ایک درخت ہے جس کو کاٹا جائے اور دوبارہ وہ سرسبز ہو، اس کو خلاف ہے، اس سے بنائی گئی ہوں۔ من الخلاف بتایا گی ایک درخت جس کو کاٹا جائے اور پھر وہ دوبارہ سرسبز ہو جائے، اس سے بنائی جائیں۔ او من الرومان، یا انار کے درخت سے بنائی جائیں۔ او من شجر رطب، یا درخت جو رطب ہے اس سے بنائیں، تر و تازہ۔ مرتباً فی الفضل، فضیلت میں ترتیب ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے فضیلت کھجور کی درخت کی جو ٹہنی ہے اس سے ہے، پھر بیر ہے، پھر خلاف ہے، پھر انار ہے، یہ جو ترتیب بتائی ہے نا فضیلت میں ترتیب ہے۔ کما ذکرہ، جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دو جریدہ، یہ دو ٹہنیاں ہیں سرسبز، اس کو رکھنا کیسی ہے، کہاں رکھنی ہے، رکھنے کا طریقہ توجہ کرو۔ وَيَجْعَلُ إِحْدَاهُمَا مِنْ جَانِبِ الْأَيْمَنِ، ان دو میں سے ایک کو دائیں طرف قرار دیں، وَالْأُخْرَى مِنَ الْأَيْسَرِ، اور دوسری کو بائیں طرف قرار دیں۔ فَالْيُمْنَى عِنْدَ التَّرْقُوَةِ، یمنا جو دائیں طرف والی ہے وہ ہڈی کے اوپر ہو، ترقوہ ہڈی۔ ترقوہ کیا ہے؟ واحدۃ التراکی، تراکی کی یہ کیا ہے شاباش، واحدۃ التراکی، تراکی کی یہ واحد ہے۔ وَهِيَ الْعِظَامُ الْمُقْتَنِفَةُ لِصَغْرَةِ النَّهْرِ، تراکی یہ وہ ہڈی ہے جو ہے نا نار جیسے اونٹ کو نار کرتے ہیں، اور ایک سوراخ ہے، ٹھیک ہے نا، اس نار صغرا سوراخ، نار کے سوراخ سے وہ کیا ہے جان، سوراخ سے وہ ملی ہوئی ہے۔ تراکی کیا ہے؟ یہ وہ عظام ہڈی ہے جو گھیرے ہوئے ہے اس نار کے سوراخ کو۔ بین القمیص و بشرتہ، قمیض اور میت کا جو چمڑا ہے نا اس کے درمیان رکھیں۔ والاخری بین القمیص والازار، اور دوسری کو قمیض اور ازار کے درمیان رکھیں۔ من جانب الایسر، بائیں جانب، فوق الترقوہ، ترقوہ وہ جو ہڈی ہے اس کے اوپر رکھیں۔ وَلْتَكُونَا خَضْرَاوِیَتَینِ، چاہیے کہ یہ دونوں جریدہ خضراویتین سرسبز ہوں۔ کیوں جی؟ لِيُسْتَدْفَعُ عَنْهُ بِهِمَا الْعَذَابُ،
تاکہ میت سے بہما ان دو جریدوں کے ذریعے سے عذاب دفع ہو جائے۔ ما دامتا کذالک، کذالک یعنی خضراویتین، جب تک وہ سر سبز ہیں، ٹھیک ہے نا، میت سے دو جریدہ کے ذریعے سے عذاب کو کیا جائے، دفع کیا جائے۔ والمشہور ان قدر کل واحد طول عظم ذراع المیت، مشہور یہ ہے کہ ہر ایک کی مقدار جو ہے کتنی ہو، طول عظم ذراع المیت، میت کے ذراع، ٹھیک ہے نا، جو ہے کہ عظم، طول عظم ذراع المیت، میت کی ذراع جتنی ہو، ثم قدر شبرن، پھر ایک بالش، تو اگر وہ ایک ذراع جتنی نہیں تو پھر وہ شبر نہیں، ایک بالش جتنی نہیں مقدار، ثم اربع اصابع، پھر 4 انگلیوں کی مقدار ہو۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْوَارِدَ فِي الْخَبَرِ مِنَ الْكِتَابَةِ مَا رُوِيَ أَنَّ الصادق علیہ السلام كتب على حاشیۃ کفن ابنہ اسماعیل، روایت کی گئی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے کفن پر لکھا، ٹھیک ہے، اسماعیل یشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ لکھا۔ وزاد الاصحاب الباقی کتابتاً ومکتوباً علیہ ومکتوباً بہی، اصحاب نے زیادہ کیا ہے باقی کو، یہ امام صادق نے تو یہی لکھا تھا نا، اسماعیل یشہد، اصحاب نے زیادہ کیا ہے باقی کو، کتابتاً، کتابت کے لحاظ سے بھی، یعنی یہ جو شہادتین ہے، یشہد و شہادتین، اس کا اضافی کیا کتابت کے اعتبار سے، ومکتوباً علیہ، ٹھیک ہے نا، جس پر لکھنا ہے، کفن پر، یعنی جس پر لکھنا ہے اس پر بھی اضافہ کیا ہے اصحاب نے، ٹھیک ہے نا، کہ فلاں پہ لکھو، فلاں 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 چیز پہ لکھو۔ مکتوباً علیہ سے مراد وہ ہے کہ جس پر لکھنا ہے، یعنی کفن کس کس پر لکھنا ہے اس کا بھی اضافہ کیا ہے۔ ومکتوباً بہی، ٹھیک ہے، جس چیز کے ذریعے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی اضافہ کیا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کہا تربت حسینیہ، پھر تراب ابیض، یہ للتبرک، تبرک کے لیے اصحاب نے جو اضافی کیا ہے نا باقی کو، کیوں کیا ہے، للتبرک، تبرک کے لیے، برکت کے لیے، وَلِأَنَّهُ خَيْرُ مَحْضٍ، اور اس لیے کہ یہ جو زیادتی ہے یہ خیر محض ہے، خیر ہے، مع ثبوت اصل شریعت، جبکہ اصل شریعت میں بھی یہ کیا ہے شابس، ثابت ہے، اصل تو ثابت ہے نا، پھر برکت کی خاطر کچھ کو اضافہ کر دیا۔ وَبِهَذَا اخْتَلَفَتْ عِبَارَتُهُمْ فِي مَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ مِنْ اقطاع الکفن، وبہذا، اسی وجہ سے، اختلفت عباراتہم، علماء کی عبارتوں میں اختلاف ہے، فی ما یکتب علیہ، جس پر جو ہے لکھا جائے، من اقطاع الکفن، کفن کے جن ٹکڑوں پر لکھا جائے اس میں کیا ہے، اختلاف ہے۔ وَعَلَى مَا ذُكِرَ لَا يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِالْمَذْكُورِ، اور وہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ مختص نہیں ہے، حکم مختص نہیں ہے بالمذکور، مذکورہ چیزوں پر، مذکورہ جو ہے مثلا امامہ، قمیص، ازار، حبرہ، جریدتین، جو چیزیں ذکر ہوئیں، حکم انہی کے ساتھ مختص نہیں ہے، بل جمیع اقطاع الکفن فی ذالک سوا، بلکہ تمام کفن کے ٹکڑے اس لکھنے میں، تحریر میں سوا، برابر ہیں۔ بل ہے یا اولا من الجریدتین، بلکہ یہ اقطاع کفن بہتر ہیں جریدتین سے، جریدتین پہ لکھنا ہے، جب ہم نے کہا جریدتین جو دو ٹہنی ان پر بھی لکھیں تو ان سے اقطاع کفن جو ہیں وہ اولا ہیں، کیوں جی، لدخولہا فی اطلاق النص بخلافہما، لدخولہا، کیونکہ اقطاع کفن داخل ہیں اطلاق نص میں، نص کے اطلاق میں کفن آ جائے گا، کفن کے ٹکڑے، بخلافہما، بخلاف جریدتین، کفن کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں جریدتین تو نہیں ہیں، جب آپ جریدتین پر لکھ رہے ہیں تو اقطاع کفن بھی اس میں آ جائے گا، لدخولہا فی اطلاق النص، اقطاع کفن داخل ہیں اطلاق نص میں، بخلافہما، بخلاف جریدتین۔ وَلْيَخُطِ الْكَفَنَ إِنْ احْتَاجَ إِلَى
خیاطت بے خیوط ہی مستحباً، ٹھیک ہے، چاہیے کہ کفن کو سیا جائے، یہ بھی مستحب ہے، وَلْيَخُطِّ الْكَفَنَ، چاہیے کفن کو سیا جائے، ان احتاج الی الخیاطت، اگر وہ خیاطت کی طرف محتاج ہو، بے خیوط ہی، اسی کفن کے دھاگوں سے سیا جائے، مستحباً، مستحب ہے، ولا تبلا بالریق، اور اس کو لب سے پتلا نہ کیا جائے، المشہور فیہما، مشہور ہے فیہما دونوں میں، ٹھیک ہے نا، ایک تو فیہما یعنی اس خیوط، ٹھیک ہے، اور تبلا بالریق جو کہا ہے، دونوں میں مشہور ہے، کیا بات کہ کفن کو کفن کے دھاگوں سے سیا جائے مستحب ہے، اور دوسری بات جو کی ہے لا تبلا بالریق، لبوں سے اس کو پتلا نہ کریں، ان دونوں میں یہ بات کیا ہے، مشہور ہے، فیہما اس خیوط والی اور تبلا بالریق دونوں میں کہا یہ مشہور ہے، وَلَمْ نَقِفْ فیہما علی اثرن، اور ہم نے فیہما اس خیوط اور تبلا بالریق جو بات کی ہے، ان دونوں پر کوئی مدرک، اثر یعنی کوئی مدرک، ماخذ، دلیل کو پیدا نہیں کیا ہے۔ اب میرے بچے اور میرے عزیزو، وہ جو مکروہات ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے، توجہ فرماؤ۔ وَيُكْرَهُ الْإِكْمَامُ الْمُبْتَدِعَةُ لِلْقَمِيصِ، بازو بنانا، المبتدعہ وہ کفن جو ابتدائی ہے، ابتدا میں لایا ہیں، اس کے بازو بنانا مکروہ ہے، للقمیص، قمیص کے بازو بنانا مکروہ ہے۔ وَاعْتَرَضَ بِهِ أَمَّا لَوْ كَفَّنَ فِي قَمِيصِهِ، مصنف نے دوری کی ہے بہی اس مبتدعہ کی قید لگا کر، اما لو کفن فی قمیصہ، اگر اس کو کفن دے فی قمیصہ، میت کے قمیص میں کفن دیں، اس کا جو پہلا لباس ہے قمیص پہنا ہوا تھا اسی میں اگر کفن دیں، فَإِنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي قُمِّهِ، تو میت کے بازو ہونے میں کوئی جو ہے نا کراہت نہیں ہے، کیونکہ وہی قمیص ہے نا، اس کے بازو تو بنے ہوئے تھے، اس کے بازو ہونے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ بل تقطع منہ الازرار، بلکہ اس سے نا وہ جو قمیص ہے اس سے بٹن جو ہے نا وہ کاٹ دیے جائیں، تقطع منہ الازرار، ازرار یعنی وہ بٹنوں کو مطلب ہے اکھیڑ دیا جائے، کاٹ دیے جائیں۔ وَيُكْرَهُ قَطْعُ الْكَفَنِ بِالْحَدِيدِ، کفن کو کاٹنا بالحدید، لوہے کے ذریعے سے کیا ہے، مکروہ ہے۔ قال الشیخ سمعناہ مذاکرۃ من الشیوخ، شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے فرمایا سمعناہ، اس قطع کفن بالحدید والی بات کو، مذاکرۃ من الشیوخ، ہم نے جو ہے نا اس کو شیوخ کے مذاکرہ، بحث سے، بحث و مباحثے سے اس کو سنا ہے، شیوخ ہمارے جو اساتذہ بحث کرتے تھے نا، اس سے ہم نے اس بات کو سنا کہ وہ کہتے تھے کہ لوہے سے کفن کاٹنا مکروہ ہے۔ قال الشیخ سمعناہ مذاکرۃ من الشیوخ، شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے سمعناہ، اس قطع کفن بالحدید کو ہم نے سنا ہے، مذاکرۃ من الشیوخ، شیوخ کے مذاکرہ سے، وعلیہ کان عملہم، وعلیہ اسی مکروہ پر، کان عملہم فقہا کا عمل ہے، فقہا یہی کہتے ہیں کہ کفن کو لوہے سے کاٹنا مکروہ ہے۔ وَيُكْرَهُ، ملاؤ، جعل الکافور فی سمعہ وبصرہ علی الاشہر، کافور کو میت کی آنکھوں میں، کانوں میں، سمعہ و بصرہ، اور اس کی آنکھوں میں قرار دینا جو ہے وہ مکروہ ہے، علی الاشہر بنا بر قول اشہر، یکرہ جعل الکفور فی سمعہ و بصرہ، کافور کو میت کے کانوں میں اور آنکھوں میں قرار دینا بنا بر قول اشہر مکروہ ہے، خلافاً للصدوق، خلافاً للصدوق یعنی صدوق علیہ الرحمہ کے خلاف، انہوں نے اختلاف کیا اس بات سے، حیث استحبہ، انہوں نے کافور کو کانوں اور آنکھوں میں قرار دینے کو مستحب قرار دیا ہے، توجہ فرمائیے، خلافاً للصدوق، شیخ صدوق کے خلاف، حیث استحبہ، کہ شیخ نے کیا کام کیا ہے، کافور کو آنکھوں اور کانوں پر لگانے کو مستحب قرار دیا ہے۔ دلیل
استنادن الی روایت معارضۃ باصح منہا واشر، دلیل دیتے ہوئے ایک روایت کی طرف جو معارض اور ٹکراتی ہے، باصح منہا جو اس سے اصح ہے، واشر ہے اور اس سے اشر ہے، اس معارضہ والی روایت سے وہ دوسری اصح بھی ہے اور مشہور بھی ہے، یہ اس سے ٹکراتی ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ روایت اصح ہے، نہیں، وہ دوسری اصح ہے اور اشر ہے، یہ روایت جو ٹکرا رہی اس سے وہ دوسری اصح ہے۔ استنادن الی روایت، نسبت دیتے ہوئے روایت کی طرف، معارضۃ باصح منہا، وہ جو معارض ہے باصح منہا، منہا جو اس معارضہ والی روایت سے اصح ہے، واشر اور مشہور تر ہے۔ اس کے بعد میرے عزیزو یہ ایک بات بتا رہے ہیں کہ جو غاسل ہے کفن دینے سے پہلے اس کا غسل کرنا مستحب ہے۔ جس نے غسل دیا ہے وہ کفن دینا چاہتا ہے تو پہلے غسل کرے، غسل نہیں کر سکتا تو وضو کرے پھر کفن دے۔ توجہ فرمائی آپ نے، غاسل کا غسل کرنا مستحب ہے میت کو کفن دینے سے پہلے۔ غاسل جس نے غسل دیا ہے وہ کفن دینا چاہے تو پہلے خود غسل کرے، یہ مستحب ہے۔ غسل نہیں یا نہیں کرتا تو وضو کرے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ وَيُسْتَحَبُّ اغتسال الغاسل قبل تکفینہ، قبل تکفینہ، میت کو کفن دینے سے پہلے غاسل کا غسل کرنا مستحب ہے۔ غسل المس، غسل مس میت کرنا مستحب ہے۔ ان ارادہ ہوا تکفین، ان ارادہ ہوا یعنی وہ غاسل، اگر وہ غاسل کفن دینے کا ارادہ کرے، اول وضو یا وضو کرے، الذی یجامع غسل المیت للصلاۃ، وہ وضو جو غسل میت کے ساتھ کیا ہوتا ہے آگا جان؟ جمع ہوتا ہے۔ غسل میت کے ساتھ جو کیا ہوتا ہے؟ جمع ہوتا ہے نماز کے لیے۔ فینوی فیہ الاستباحۃ، پس اس وضو میں نیت کرے گا استباح کی، مباح ہونے کی، او رفع یا رفع حدث ہونے کی، او ایقاع التکفین علی الوجہ الاکمل، یا کفن کو یہ نیت کرے گا کہ کفن کو واقع کرے بطور وجہ اکمل۔ کفن کب بطور اچھا واقع ہوگا؟ وجہ اکمل، جب وضو کرے گا۔ او ایقاع، یا کہے کہ وضو کرتا ہوں کس لیے؟ ایقاع التکفین علی وجہ الاکمل، کفن کو بطور اکمل واقع کرنے کے لیے۔ فَإِنَّهُ مِن جُمْلَةِ الْغَایَاتِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى الطَّہَارَةِ، یہ قصد جو ہے ان جملہ غایات میں سے ہے جو موقوف ہے طہارت پر۔ وَلَوْ اضْطَرَّ لِخَوْفٍ عَلَى الْمَيِّتِ، اگر وہ مضطر ہو، لخوف علی المیت، میت پر خوف ہو، ٹھیک ہے، او تعذرت الطہارہ، یہ طہارت کرنا اس کے لیے متعذر ہو، غسل یدیہ من المنکبین ثلاثا، تو غسل اپنے دونوں ہاتھوں کو، منکبین جو ہے نا اس کے جو کندھے ہیں وہاں تک، 3 مرتبہ ہاتھوں کو کیا کرے؟ وہ دھوئے۔ ولو اضطر لخوف علی المیت، اگر وہ مضطر ہو لخوف علی المیت، میت پر خوف ہو، او تعذرت الطہارہ، یہ طہارہ مشکل ہو، غسل یدیہ من المنکبین ثلاثا، ٹھیک ہے نا، غاسل دونوں ہاتھوں کو دھوئے کندھوں سے 3 مرتبہ، ثم کفنہ، پھر میت کو دے آگا جان کفن۔ ولو کفنہ غیر الغاسل، اب بات یہ ہے کہ غاسل خود کفن نہیں دینا چاہتا کیونکہ وہ مثلا اس نے غسل دیا ہے، کوئی اور دے تو پھر جی کوئی اور غسل جس نے دیا ہے وہ نہیں، کوئی اور بندہ کفن دے، کوئی اور بندہ کفن پہنا ہے تو پھر ولو کفنہ غیر غاسل، اگر میت کو کفن دے غاسل کا غیر، غاسل کے علاوہ کوئی، فالاقرب استحباب کونہ مطہرا، تو اقرب یہ استحباب کونہ مطہرا، کہ یہ غیر غاسل جو ہے یہ مطہر ہونا اس کا مستحب ہے۔ اقرب یہ ہے استحباب کونہ مطہرا، کہ یہ غیر غاسل کا بھی پاک ہونا مستحب ہے۔ دلیل لفاوہ اغتسال الغاسل، غاسل کے غسل کرنے کے فحوا اور اولویت سے ہم یہ بات سمجھیں۔ کیسے؟
اگر غیر غاسل کہتے ہیں وضو کرے تو جو ٹھیک ہے نا غاسل ہے وہ بدرجہ اولا، ٹھیک ہے. لفاوا اغتسال للغاسل، غاسل کے غسل کرنے کی اولویت سے یہ بات سمجھے ہیں. او وضو ہی، یا وہ وضو کرے. آخری بات ایک مرتبہ پھر، ولو کفن ہو غیر غاسل، اگر میت کو کفن دے غیر غاسل غسل دینے والے کے علاوہ، فالاقرب استحباب کونہی مطہرا، اقرب یہ ہے کہ غیر غاسل جو ہے وہ مطہر ہونا اس کا مستحب ہے. لفاوا اغتسال للغاسل، غاسل کے غسل کے فاوا سے سمجھے ہیں. او وضو ہی، یا وہ کیا کرے وضو کرے. ٹھیک ہو گئے میرے عزیزو بات. خدا کا لطف ہے کہ ہماری بحث جو ہے آج کفن کے بارے میں جو تھی، احکام میت کا تیسرا، وہ بھی تمام ہو گئی. اس کے بعد میت کا چوتھا حکم ہے کہ الصلاۃ علیہ، میت پر نماز پڑھنے کے بارے میں ہے. تو وہ انشاءاللہ اگلے جلسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. موفق مؤید رہو. سلامتی ہو میرے عزیزو آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.